محترم جناب حضرت علامہ مولانا حافظ محمد طلحہ منصور صاحب کو کہ وہ آئیں اپنے بیان سے ہمارے دلوں کو نور فرمائیں۔ یہ بچوں سے گزارش ہے کہ بیان کے دوران جو ہے نا بولیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ نعت خوانی اور چیز ہوتی ہے اور بیان اور چیز ہوتی ہے، تو یہ بچوں سے تھوڑی سی گزارش نہیں سٹینڈ الحمدللہ رب العالمین الرحم الرحیم والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ما ان مدحت محمد بمقالتی ولكن مدحت بمقالة محمد صلى الله عليه وسلم، يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ کوئی بھی لب خاموش نہ رہے۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ میں تمہیدی اشعار پڑھنے جا رہا ہوں اور آپ کا ذوق بتائے گا کہ مجھے گفتگو کون سی کرنی ہے اور کتنی دیر کرنی ہے۔ تمہیدی اشعار پڑھنے جا رہا ہوں، کوئی بھی لب خاموش نہ رہے۔ تیری حمد کا ممکن ادراک تو نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار انہیں پھکی سبحان اللہ نہیں کہنی، میری شاید یہ مجبوری ہے کہ میں آپ سے بلواؤں گا اور اپنی تعریفیں نہیں کرواتا، اس پروردگار کی تعریفیں کرواتا ہوں، تو آپ نے میرا ساتھ دینا ہے۔ تیری حمد کا ممکن ادراک تو نہیں ہے، تیری حمد کا ممکن ادراک تو نہیں ہے، تیری بات نہ ہو تو کوئی بات نہیں ہے، اور میرے ہر کام کی ابتدا نہیں ہوتی جب تک میری زباں پہ تیری ثنا نہیں۔ اے خدا، ہر شعر پہ آپ کی سبحان اللہ آنی چاہیے۔ اے خدا، ہر حمد کا مدعا تو ہی تو ہے، کل شیء قدیر، ہر دو سرا تو ہی تو ہے، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، ہر قلب کی ہر روح کی یہ صدا تو ہی تو ہے، ومن کان فی ہذہ اعمیٰ فہو فی الآخرۃ اعمیٰ، حسن ازل حسن جہاں حسن بقا تو ہی تو ہے، مدد کو پکارا نہیں، عقیدہ دینے جا رہا ہوں، کوئی بھی لب خاموش نہ رہے، مدد کو پکارا نہیں ماں قبل گزرا جو بھی، مدد کو پکارا نہیں ماں قبل گزرا جو بھی، نبی نے کسی نبی کو جب بھی کہا تو ہی تو ہے، حنان تو منان تو سبحان تو دیان تو، حاجت روا مشکل کشا واحد خدا تو ہی۔ یہ تو تھی حمد۔ اب نعت مصطفیٰ پڑھنے جا رہا ہوں اور آپ کا ذوق بتائے گا کہ آپ کا ذوق کتنا ہے۔ کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں، سبحان اللہ، پتا جی نا کدھا نہ لے رہے ہیں۔ کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے۔ کرتاس کے چہرے پر ایک لفظ لکھا میں نے، اس لفظ کی خوشبو سے کرتاس معطر ہے، اس لفظ کی کرنوں سے عالم بھی منور ہے، وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے۔
وہ لفظ مکمل ہے، وہ لفظ محمد ہے۔ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا۔ اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کو بتا دیجئے کہ جب بھی تم پر اللہ کی رحمت نازل ہو تو جشن منایا کرو۔ کوئی بھی لب خاموش نہ رہے، عقیدہ دینے جا رہا ہوں، قرآن سے عقیدہ دینے جا رہا ہوں، تاکہ کوئی بد عقیدہ بندہ اگر آپ کو ملے تو آپ اس کے عقیدے کی جڑ کاٹ کے رکھ دیں۔ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے فرمایا محبوب اپنے غلاموں کو کہیے کہ جب بھی تم پر اللہ کی رحمت ہو کیا منایا کرو؟ کیا منایا کرو؟ کیا منایا کرو؟ میں نے قرآن سے پوچھا، میں نے کہا قرآن اللہ کی رحمتیں تو اتنی زیادہ ہیں، اولاد اللہ کی رحمت ہے، مال اللہ کی رحمت ہے، عمر اللہ کی رحمت ہے، لمبی زندگی اللہ کی رحمت ہے، ارے ساری نعمتیں اللہ کی رحمت ہے، قرآن تو کون سی بڑی رحمت کی بات کرتا ہے؟ قرآن نے جواب دیا، آؤ 17ویں پارے میں چلتے ہیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اے محبوب مکرم اپنے غلاموں کو بتائیے ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو رحمت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہم پر ہو تو ہمیں کیا منانا چاہیے؟ وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے رب نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، برکت کا برتن وہ رحمت کا جالا، آدم سے عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حسین سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، سن کی نزاکت تمنگوں کی مالا، ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، کوئی تو سمجھے اسے ہوش والا، ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، تقویم احسن میں سب سے نرالا، آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا، تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا، وہ عزت میں اول، عظمت میں اول، شوکت میں اول، رفت میں اول، عفت میں اول، عصمت میں اول، چاہت میں اول، قدرت میں اول، جمال میں اول، کمال میں اول، قال میں اول، حال میں اول، شان میں اول، سال میں اول، حسن میں اول، عیدت میں اول، محبت میں اول، الفت میں اول، چاہت میں اول، یوسف سے پہلے، صالح سے پہلے، یحییٰ سے پہلے، عیسیٰ سے پہلے، شعیب سے پہلے، دانیال سے پہلے، وہ توحید سنانے ہے آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب چلے تیسرا پارہ قرآن مجید کا، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ رسولوں میں سے بعض رسولوں کا مقام یہ ہے کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض رسولوں پر فضیلت دی۔ کوئی بھی لب خاموش نہ رہے، میں بزرگوں سے نہیں کہتا، جوانوں سے اور بچوں سے کہتا ہوں، آپ نے سبحان اللہ کا ثبوت پیش کرنا ہے۔ بعض رسولوں کو رب ذوالجلال نے بعض رسولوں پر فضیلت دی ہے، کیا دی ہے؟ کیا دی ہے؟ کیا دی ہے؟ کتاب ابن ابی دنیا، امام ابن ابی دنیا اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں مسجد نبوی کے اندر صحابہ کرام کی مجلس سجی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی جلوہ گر نہیں ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ نے کیا شانیں دی ہیں آدم علیہ السلام، اللہ نے کیا شانیں دی ہیں نوح علیہ السلام کو، اللہ نے کیا شانیں دی ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، اللہ نے کیا شانیں دی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو۔ ابھی یہ مجلس چل رہی تھی، آقا جلوہ گر ہو گئے۔ عام بندے دی میں نہیں گل کر رہا، میں آج دے کوئی پرائم منسٹر یا کوئی ایم پی ایم این اے دی گل نہیں کر رہا، محمد مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں۔ آپ جلوہ گر ہو گئے، آپ آئے، آپ نے آ کے صحابہ سے پوچھا صحابہ کس بارے میں بات کر رہے تھے؟ فرمایا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، ہم بات کر رہے تھے کہ اللہ پاک نے انبیاء کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہوئی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ آپ کی نظر کرنے جا رہا ہوں، پتہ نہیں کون کون بولے گا سبحان اللہ، کون کون اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے محبت و عقیدت کا ثبوت پیش کرے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر کیا ہوا، آدم صفی اللہ ہے، نوح نجی اللہ ہے، ابراہیم خلیل اللہ ہے، اسماعیل ذبیح اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے، یعقوب نبی اللہ ہے، داؤد خلیفۃ اللہ ہے، یوسف صدیق اللہ ہے۔ مجھے نہیں دیکھتے میں حبیب اللہ، سبحان اللہ، مجھے نہیں دیکھتے میں حبیب اللہ ہوں، تو پھر میں کیوں نہ کہوں محمد علی ظہوری قصوری کی ترجمانی، فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، اسے شہدا بھی سایہ نہ ہوندا، نہ ہو عرش کرسی نہ ہو چند تارے، شب و روز دے نہ ہوندے نظارے، نہ جن و بشر تے نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ تختہ دی تاجہ دی
سلطان ہوندے نہ محلہ دے والی نہ دربان ہوندے نہ ہورا دے کسے نہ آدم حوا یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا نہ ملدی کسے نو کدے زندگانی نہ ہوندی ہوا نہ ہوندا اے پانی نہ میلاد ہوندے نہ اے نام خانی نہ سنا خان ہوندے نہ خوش بیانی نہ عرش و فرش نہ خاکی نہ نوری زمانے تے کچھ بھی نہ ہوندا ظہوری کسے شہدا یہ تے سایہ نہ ہوندا کہ رب نے محمد بنایا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی تو یہ کائنات بنی ہے ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو علامہ اقبال کہتے ہیں ہونا یہ پھول تو بلبل کا توجہ میں ادھر رکھیے گا توجہ نہیں ٹوٹنی چاہیے ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے کشت میں دامن کوثر میں میدان میں ہے بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے آخری شعر آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں کوئی بھی لب خاموش نہ رہے ہاتھوں کو بلند کر کے محبت کا ثبوت پیش کرنا ہے خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے چشم اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے اور صفات شان رفعنا لک ذکرک دے ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا یہ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے اس روا عرش پہ اڑتا ہے پریدا آج کے لوگ برابری کرتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارے قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض جب نبی کے برابر نہیں تو تو محمد مصطفیٰ کے برابر کیسے ہو گیا اب آپ کو یہاں سے ایک عقیدہ دینے چاہ رہا ہوں تو محمد مصطفیٰ کی برابری کیسے کرنے لگ گیا معراج کا واقعہ سبحان اللہ بولو میں تہاڈا سفر نہیں دس رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے معراج کا واقعہ دس رہا بولو سبحان اللہ معراج کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں براق پہ بیٹھا سبحان اللہ یہ وہی براق ہے جس کو دیکھ کر آئنسٹائن نے ایکویشن نکالی E=mc². آج کے دور کے اندر کوئی ایسی ڈیوائس بنا دے جو بجلی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز سفر کرے یہ وقت رک جائے گا یہ جہان رک جائے گا آئنسٹائن نے جو ثبوت دیا جو ایکویشن دی وہ معراج مصطفیٰ کو پڑھ کے دی یار سبحان اللہ دی بول دے ہو اینی پکی سبحان اللہ معراج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم براق پہ آقا بیٹھے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ براق کیا ہے ہم نے اسرائیل کا سنا ہے میکائیل کا سنا ہے اسرافیل کا سنا ہے جبرائیل کا سنا ہے آپ کے پاس وہی لے کر آتا ہے یہ براق کیا چیز ہے فرمایا اس براق کو بھی جبرائیل لے کے آیا تھا اس براق کو بھی جبرائیل لے کر آیا تھا یہ جہاں تک تمہاری نظر جاتی ہے جہاں تک یہ سارا جہان ہے اس کا ایک پیر وہاں تک جاتا اس کا ایک پیر وہاں تک جاتا تھا اب آپ کو عقیدہ دینے جا رہا ہوں براق نکلا ہے برق سے توجہ نہیں ہے آپ کی بات کی طرف میں آپ کو عقیدہ دے رہا ہوں آپ کو نہیں پتا چل رہا براق نکلا ہے برق سے برق کہتے ہیں بجلی کو براق نکلا ہے برق سے برق کہتے ہیں بجلی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں براق میں بیٹھا آج کے دور میں کوئی گستاخ نبی کرے آج کے دور میں کوئی یہ بکواس کرے کہ میں محمد مصطفیٰ کی برابری کرتا ہوں اس کو بولا چل آپ بیٹھ ننگی تاروں پر ارے کوئی بولے کہ میں ننگی تاروں پہ بیٹھ جاؤں مجھے اللہ کا نبی مان لو گے اس شاہ کے مصطفیٰ تب بھی یہ بولیں گے کہ تو ننگی تاروں پہ بیٹھ جا ہم تب بھی تجھے اللہ کا نبی نہیں مان سکتے انا محمد الرسول اللہ لا نبی بعدی میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہوں میرے بعد کوئی نبی معراج محمد نے کیا راز جو افشاں وہ راز خلاؤں سے ہوا پوچھ رہی سبحان اللہ یا توجہ میرے رکھو معراج محمد نے کیا راز جو افشاں وہ راز خلاؤں سے ہوا پوچھ رہی ہے معراج محمد نے کیا راز جو افشاں میں دوسرا مصرع نہیں بولوں گا جب تک آپ نہیں تب توجہ نہیں کریں گے معراج محمد نے کیا راز جو افشاں وہ راز خلاؤں سے
पूछ रही है, मेराज मोहम्मद ने किया राज जो अब वो राज खलाओं से हवा पूछ रही है, फैलाए हुए पोशाए दामान तजस्सुस। कोई भी लोग खामोश ना रहे, हाथों को बुलंद करके मोहब्बत का सबूत पेश करना है। फैलाए हुए पोशाए दामान तजस्सुस, साइंस भी मोहम्मद का पता पूछ, साइंस भी मोहम्मद का पता पूछ रही है। वक्त के दामन में इतनी गुंजाइश नहीं, मैं आखिरी वाकया सुनाकर इजाजत चाहूंगा। जिक्र उनका ना हो तो फिर महफिल का वो रंग नहीं जमता, वो ज़ौक नहीं आता। मैं बात कर रहा हूँ हजरत अली शेर खुदा। सुभान अल्लाह। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहचान मोमिन की और मुनाफिक की ये है कि अली का नाम लिया जाएगा। मैं ये नहीं कहता अब यहाँ पे माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह मुनाफिक बैठे हैं, आप तो बड़े साले मुत्तकी परहेज़गार बंदे हैं, मैं गुनाहगार सा बंदा हूँ, लेकिन मैं अपने गुनाहगार सा इज्ज़ और इंकिसारी के अंदर डूबा हुआ हज़रत अली शेर खुदा का नाम ले रहा हूँ। आप तो नेकोकार हैं, आप तो सुभान अल्लाह कह रहे हैं। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, एक मर्तबा मजलिस सजी हुई है, जिस तरह ये मजलिस सजी थी, मजलिस सजी हुई है। एक आदमी ने पूछा, या अली तुसी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीकुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। वो अली तुसी हो, इन्हें तुसी गौर फिक्र नाल मेरे यार वेख रहे हो, मैं ताड़ी मखलूक दे विचों ही हां, मैं कोई आम तो नहीं आ गया। हज़रत अली शेर खुदा मजलिस सजी हुई है, फरमाया वो जो हदीस मुबारका है वो अली आप हैं? फरमाया जी। फरमाया कि मुझे बताएं आज मैंने क्या खाना है? और तो सीधे खाना खाते हो ना, पूछा उस बंदे ने पूछा, मैं कहा या अली बताइए मैंने आज क्या खाना है। अब उस बंदे ने सोचा कि ये ऐसी डिश का नाम लेंगे मैं घर जाके वो खाऊंगा ही नहीं, अगले दिन आके बोलूंगा हजरत अली ने झूठ बोला था, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, कोई ऐसी डिश का नाम ले लेंगे वो जाके। हजरत अली शेर खुदा ने दिल में सोचा मैनू भी हैदरे करार कहते, मैनू भी हैदरे करार कहते ने, मैनू भी मदीनतुल इल्म व अलीकुल बाबुहा की हदीस की खैरात मिली है, तुमने घर जाके दूध चावल खाने। क्या खाने हैं जी? दूध चावल। क्या खाने हैं? दूध चावल। ये महफिल मिलाद के लंगर की बात नहीं हो रही, दूध चावल की बात हो रही है। क्या खाने हैं? दूध चावल। उसने दिल में तहैया किया, उसने कहा अब मैं मर जाऊंगा दूध चावल नहीं खाऊंगा। घर जाके बीवी से पूछा बीवी क्या बना है? बीवी ने अर्ज की दूध चावल, दूध चावल। उसने कहा मैं तो वादा करके आया हूँ, मैं दूध चावल को खा गया, मैं उसको जुबान के साथ टच भी नहीं कर सकता। जाओ मेके से जाके पता करो। और मेके आ गई, कहते की पकया? कहते दूध चावल। उन्हें कहा चल पेके आल टूट जाओ, पेके आल की बनया? उन्हें कहा दूध चावल। मैं तो जिस गली के अंदर जाती थी, जिस मोहल्ले के अंदर जाती थी, वो खुद भी जाके पता करता था, हर मोहल्ले हर गली के अंदर दूध चावल। उसने कहा मैं तो अब इस कबीले से बाहर निकलूंगा, मैं तो बाहर जाके किसी बंदे से पूछूंगा कि तुमने क्या पकाया। मैं उससे जाके भूख की इतनी शिद्दत, इतनी प्यास लगी थी, बाहर निकले, बाहर एक काफिला आ रहा था, काफिले वालों से पूछा क्या पका हुआ है? कहा दूध चावल। कहा दूध चावल पके हुए हैं। कहा दूध चावल पके, मैंने तो नहीं खा रहे। काफिले का सरदार, काफिले का अमीर कहता तेरी ऐसी थी तैसी, तू दूध चावल नहीं खाएगा, लिटाओ इसको लंबा। दो बंदों ने हाथ पकड़ा दाया, दो बंदों ने हाथ पकड़ा बाया, दो बंदों ने टांगों को पकड़ा, उसके जबरदस्ती मुंह के अंदर दूध चावल डाला। वापस आया, अभी कबीले के अंदर दाखिल ही हुआ था, हज़रत अली शेर खुदा मिल गए। दस्ते से ही खा के किया है। एक थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो कहते थे कि मैं बच्चों को बता देता हूँ कि घर में क्या पका हुआ है। एक है हज़रत अली शेर खुदा, बताते नहीं बल्कि खुद पूछते हैं की खा के आया, मैं दूध चावल खा के आया। फरमाया तू हदीस का सही तरह मतलब नहीं समझिया। कहना मैं मतलब ते समझिया सी, अना मदीनतुल इल्म व अलीकुल बाबुहा। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। हजरत अली शेर खुदा ने कहा तुमने सही मतलब नहीं समझा, कहने वाले मोहम्मद मुस्तफा थे, जिनके बारे में कह रहे थे वो अली शेर खुदा। दुश्मन सहाबा बोल जरा इन अशार पर इख्तिताम। आपने मेरा सारा खिताब नहीं सुना, आपने सारा खिताब अगर नहीं याद किया, आपने अकीदा नहीं सुना, तो इन अशार के ऊपर ये पूरे खिताब का खुलासा दे रहा हूँ। कोई अगर नहीं बोला सारे खिताब के अंदर, इन अशार पे जरूर बोलेगा। ए दुश्मन सहाबा बोल जरा, तुझे क्यों इनकार सहाबा का? दुश्मन सहाबा बोल जरा, तुझे क्यों इनकार सहाबा का? हर हाल में तुझसे पूछेगा ये ताबेदार सहाबा।
سمجھ آ رہی ہے گلا دی؟ کوئی فارسی نہیں، کوئی میں عربی نہیں بول رہا. وہ دشمن صحابہ بول ذرا تجھے کیوں انکار صحابہ کا؟ ہر حال میں تجھ سے پوچھے گا یہ تابعدار صحابہ کا. میری جان صحابہ کے حق میں، ارمان صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں. کون کون غیرت مند ہے؟ ہاتھوں میں چوک کے بولے. میری جان صحابہ کے حق میں، ارمان صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں. کیوں؟ کیونکہ گلشن کی بہار صحابہ ہیں، روشن مینار صحابہ ہیں، مطلع انوار صحابہ ہیں، محبوب غفار صحابہ ہیں، صادق اور امین صحابہ ہیں، احسن اور حسین صحابہ ہیں، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ ہیں. ہاتھوں کو بلند کر کے سبحان اللہ بولے. کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ ہیں، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ ہیں، کفار کی دکھتی رگ رگ پہ چلتی تلوار صحابہ ہیں. سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ ہیں، سنیوں کے دل کی دھڑکن کا ہر وقت قرار صحابہ ہیں. لو آج بھی دیکھ لو روزے میں، بڑا ہیوی شعر بول رہا ہوں. لو آج بھی دیکھ لو روزے میں، لو آج بھی دیکھ لو روزے میں، روزے کے مکی صحابہ. لو آج بھی دیکھ لو روزے میں، روزے کے مکی صحابہ ہیں. اور اس شعر پر اختتام، اٹھا لے جام بسم اللہ جو ہوگا دیکھا جائے. اچھا میں سارے خطاب دے وچ ملاحظہ کیتا ہے تسی جو تک میں نہ اونچا بولا تسی نہیں بولدے. سبحان اللہ. حضور میں بولیا ہم تہاڈی واری بولو. سبحان اللہ. میں دعا دیتا ہوں جو بولے گا اس کو اسی مہینے کے اندر رب ذوالجلال مدینہ کی زیارت نصیب. اٹھا لے جام بسم اللہ جو ہوگا دیکھا جائے. سبحان اللہ. تسی یہ دیکھو کہ جیڑا جام چک رہے ہیں وہ بھی بسم اللہ آلہ تے تو شاعر کہہ رہے ہیں انہوں بسم اللہ پڑھ کے پی. سبحان اللہ. اٹھا لے جام بسم اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو پی لے پڑھ کے بسم اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. اٹھا لے جام بسم اللہ. میں آگے نہیں جاؤں گا جب تک آپ جو ہے توجہ نہیں کریں گے. اٹھا لے جام بسم اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، تو پی لے پڑھ کے بسم اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا. کوئی پوچھے جو محشر میں، کوئی پوچھے جو محشر میں، کوئی پوچھے جو محشر میں کہ جنت کون بانٹے گا، تو کہتے نا رسول اللہ ہوگا دیکھا. کہتے نا رسول اللہ ہوگا دیکھا جائے گا. اللہ پاک آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. آمین. مصطفیٰ